اب ذرا امبر کی طرف چلتے ہیں۔ امبر اس وقت دلی میں خدا بخش نان بھائی کے گھر پر رہتا تھا۔ خدا بخش کو امبر نے موتی فروخت کر کر آدھی رقم دے دی تھی، جس کی مدد سے اس نے اپنے کاروبار کو ترقی دی۔ اگلے مہینے اس کی جوان بیٹی ممتاز بیگم کی شادی ہونے والی تھی۔ سارا جہیز تیار تھا۔ امبر تقریباً سارا دن شہر کے بازاروں باغوں میں گھومتا رہتا کہ شاید کہیں ماریا کی خوشبو آئے، شاید کہیں ناگ کی شکل نظر آ جائے۔ اسی طرح سے ناگ اس وقت لاہور شہر میں ایک سکھ امیر سردار بگھیل سنگھ کی حویلی میں گھوڑوں کی دیکھ بھال پر مامور تھا۔ وہ بھی دن میں کبھی کبھی آج سے 125 برس پہلے کے پرانے لاہور کی کچی سڑکوں اور گھنے باغوں میں جاتا کہ شاید کسی جگہ سے اسے ماریا کی خوشبو آئے یا امبر کی شکل دکھائی دے۔ پیارے لسنرز، مئی 1857 کا مہینہ آ گیا۔ میرٹھ شہر میں فوجوں نے بغاوت کر دی، چھاؤنی کو آگ لگا دی، جیل خانہ توڑ کر قیدیوں کو رہا کروا لیا۔ انگریزوں کے بنگلے نذر آتش کر دیے گئے۔ جس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سارے ملک میں بلوا پھیل گیا، افراتفری مچ گئی، انگریز منہ چھپانے لگے، فوج خلاف ہو گئی، سپاہی دلی میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے میر بحری کا بنگلہ جلا دیا۔ بہادر شاہ ظفر سے فریاد کی کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروانے کے لیے ان کے سروں پر ہاتھ رکھے۔ برا بادشاہ زندگی کے آخری دن مسلح پر عبادت کرتے ہوئے بسر کر رہا تھا۔ باغیوں نے اسے عجیب پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ دلی میں جتنے غیر ملکی تھے مار دیے گئے۔ سارے شہر میں باغیوں نے قبضہ کر لیا۔ انگریزی فوجوں نے پنجاب میں جمع ہونا شروع کر دیا تاکہ یہاں سے فوج اکٹھی کر کر دلی پر حملہ کر کر باغیوں کو گرفتار کیا جائے۔ جس سکھ کے پاس ناگ ملازم تھا اس نے بھی انگریزوں کا ساتھ دیا۔ ناگ بھی انگریزی فوج کے ساتھ دلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر امبر جس گھر میں رہتا تھا وہاں بھی افراتفری مچ گئی۔ اگرچہ یہ شہر باغیوں کے قبضے میں تھا اور انگریزوں کا ظلم ختم ہو چکا تھا، لیکن خدا بخش نے امبر سے کہا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجنے والی ہے، اس کے گلی کوچوں میں قتل عام ہونے والا ہے۔ انگریز پنجاب سے فوج اور توپیں لے کر دلی پر چڑھائی کرے گا اور قلعے پر قبضہ کر لے گا۔ امبر اس قسم کے کئی انقلاب دیکھ چکا تھا، اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، البتہ وہ اپنے میزبان کی پریشانی سے پریشان ضرور تھا۔ اس نے کہا، بابا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے حکم دے، میں آپ کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ خدا بخش نے امبر کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹا مجھے اپنی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہے تو تمہاری بہن کی ہے۔ اگلے ماہ اس کی شادی ہو رہی تھی۔ سارا جہیز تیار رکھا ہے، انگریز آ گئے تو اس شہر کو لوٹ کر ویران کر دیں گے، خدا جانے ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اگر ہم جہیز کا سارا سامان لے کر گھر کے تہہ خانے میں چھپا دیں تو بہتر رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جہیز کا سارا سامان تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا۔ خدا بخش کا بیٹا اور بیٹی ممتاز بیگم بھی بڑے فکر مند تھے۔ اصل میں انہیں امبر کی چھپی ہوئی طاقت کی خبر نہیں تھی، وگرنہ وہ اتنے پریشان نہ ہوتے۔ امبر نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خدا بخش کے خاندان کی پوری طرح سے مدد کرے گا۔ ایک روز امبر شہر کی چار دیواری کے باہر باغ میں ناگ اور ماریا کی تلاش میں چکر لگا رہا تھا کہ اسے ایک جگہ درختوں کے پیچھے سے مدد مدد کی آوازیں سنائی دی۔ کوئی عورت مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ امبر بھاگ کر ادھر کیا دیکھتا ہے کہ ایک مکان بنا ہے جس کے برآمدے میں کچھ گنڈے ایک انگریز لڑکی کو باہر گھسیٹ رہے ہیں۔ غدر میں ایسا ہوا تھا کہ جنگ آزادی کے مجاہدوں کے ساتھ شہر کے بدماش اور گنڈے بھی شامل ہو گئے تھے۔ جیسا کہ ایسا اکثر ہوا کرتا ہے، یہ لوگ بچے کچے انگریزوں کے گھر لوٹ کر جلا رہے تھے اور انگریز لڑکیوں کو مہنگے داموں فروخت کر رہے تھے۔ امبر نے بھی ہندوستان کا یہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے قریب جا کر ایک گنڈے سے کہا، اس لڑکی کو کیوں مارتے ہو؟ گنڈا ہندو تھا، اس کا نام رامو تھا۔ رامو ہنس کر بولا، ارے تو کون ہے بے؟ چل بھاگ جا یہاں سے، تجھے نہیں معلوم غدر پڑ گیا ہے، ان انگریز عورتوں کو ہم فروخت کریں گے اور ان کے باوا کو ہم نے اندر قتل کر کے ڈال دیا ہے۔ اب امبر کو معلوم ہوا کہ گنڈے اس انگریز لڑکی کے باپ کو قتل کر چکے ہیں۔
انگریز لڑکی ہاتھ جوڑ جوڑ کر رحم رحم پکار رہی تھی۔ رامو گنڈا کہہ کے لگا رہا تھا۔ اس کے ساتھی بھی کمر کے ساتھ تلواریں لٹکائے زور زور سے ہنس رہے تھے۔ رامو دادا، اس حرام زادی کو قتل کر دو یہیں، یہ شہر میں جا کر بہت شور مچائے گی۔ جانے کیوں امبر کو اس سنہرے بالوں والی معصوم سی انگریز لڑکی پر ترس آ گیا۔ اس نے اس کی جان بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ آگے بڑھ کر امبر نے رامو بدماش کو ایک دھکا دیا۔ رامو درم سے پڑے جا گرا۔ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ رامو نے تلوار کھینچ لی۔ ساتھی گنڈے بھی تلواریں سونت کر امبر کی طرف بڑھے۔ امبر نے لڑکی کو مکان کے اندر بھاگ جانے کو کہا اور خود رامو بدماش کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ تنہا تھا۔ رامو بدماش مسکرا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امبر تو تنہا ہے اور وہ تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر کر رکھ دے گا۔ اسی لیے اس کے ساتھی بھی تلواریں لے کر پیچھے ہٹ گئے کہ امبر سے تو اس کا استاد ہی نمٹ لے گا۔ امبر نے رامو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کمینے، عورتوں پر ہاتھ اٹھانا بزدلی ہے، اور اپنی تلوار مجھے دے دے۔ رامو مذاق میں بولا، تو میری تلوار لے کر کیا کرے گا؟ امبر نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو قتل کروں گا۔ ہاں ہاں ہاں، رامو نے کہکا لگایا، ارے تو اپنی خیر منا لے، جا دفع ہو جا۔ رامو نے تلوار لہرائی اور دوسرے گنڈے حیران تھے کہ امبر اپنے بچاؤ کے لیے ذرا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس نے رامو کو پورا موقع دیا کہ وہ اس پر اٹیک کرے۔ رامو نے تلوار کا بھرپور وار امبر کی گردن پر کر دیا۔ دوسرے بدماشوں نے منہ پرلی طرف کر لیا۔ وہ امبر کی گردن اترتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انگریز لڑکی بھاگ کر دروازے کے پیچھے چھپی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اپنے محسن کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اب جو اس نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ امبر کی گردن پر پڑنے کے بعد رامو بدماش کی تلوار ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو چکی تھی۔ امبر نے زمین پر گرا ہوا تلوار کا ٹکڑا اٹھا کر زور سے رامو کی طرف پھینکا۔ آدھی تلوار کا پھل رامو کے سینے میں گھس گیا اور وہ ہائے کہہ کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھی آگے بڑھے۔ امبر نے ایک بدماش کو گرا کر اس کی تلوار چھین لی اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ رامو کے ساتھی بھلا امبر کا کہاں تک مقابلہ کر سکتے تھے؟ بس 2 منٹ کے بعد ان کی لاشیں زمین پر تڑپ رہی تھیں۔ امبر نے انگریز لڑکی سے کہا، تمہیں یہ گھر چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا ہوگا، لیکن اندر جا کر نوکرانیوں والے کپڑے پہن لو۔ لڑکی بدحواس سی بھاگ کر اندر گئی اور لمبی سی سیاہ چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ امبر نے اسے ساتھ لیا اور شہر کی گلیوں ہو کر خدا بخش کے گھر آ گیا۔ بابا جان، گنڈوں نے اس انگریز لڑکی الزبتھ کے ماں باپ کو قتل کر دیا ہے، گھر بار لوٹ لیا ہے، میں نے اسے پناہ دی ہے۔ چاہتا ہوں کہ اس تہہ خانے میں اس وقت تک اسے رکھا جائے جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ خدا بخش نے کہا، بیٹا یہ بڑا نیک کام ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم سے جو ہو سکا کریں گے اس بچی کے لیے، اگرچہ اس میں ہماری جانوں کا بھی خطرہ ہے۔ گنڈے گلی گلی دندناتے پھرتے ہیں، اگر انہیں ذرا سے بھی بھنک پڑ گئی تو وہ اس انگریز بچی کے ساتھ ہمیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں، ہم الزبتھ کی حفاظت کریں گے۔ شکریہ بابا جان، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ الزبتھ کو تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں اس کی ضرورت اور سہولت کی ہر شے رکھ دی گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کی وفات سے بڑی پریشان تھی، لیکن امبر، ممتاز بیگم اور اس کے والدین کی شفقت اور محبت بڑے سلوک نے اسے کافی حوصلہ دیا۔ اس طرح سے 1 مہینہ اور گزر گیا۔ ناگ اپنے سکھ امیر بگھیل سنگھ کے ساتھ انگریز کمانڈر کے ماتحت چھوٹی سی فوج لے کر دلی شہر سے دور ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ انگریز کمانڈر دلی پر حملہ کر کر فیروز پورہ شہر اور سکھ ریاست پٹیالہ کی جانب سے آنے والی سکھ فوج کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کسی جاسوس کو دلی شہر بھیجا جائے تاکہ معلوم ہو سکے وہاں باغیوں کی کیا پوزیشن ہے۔ ناگ کے نام کی پرچی نکل آئی۔ سردار اور انگریز کمانڈر نے ناگ کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ دلی جا کر جاسوسی کرے۔ ناگ کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ جن لوگوں کو یہ انگریز اور سکھ سردار باغی کہہ رہے ہیں وہ جنگ آزادی کے مجاہد ہیں اور انگریزوں کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ آزادی کے سپاہی تھے۔ مگر ناگ نے اپنے دل کا خیال کسی پر ظاہر نہیں کیا
وہ خاموش رہا اور جاسوسی کے بہانے اسے دلی جانے کا موقع مل گیا۔ وہاں وہ امبر اور ماریا کو بھی تلاش کر سکتا تھا۔ ناگ کو ایک عام ہندوستانی کا لباس پہنا دیا گیا۔ آدھی رات کو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر دلی کی طرف کوچ کر گیا۔ صبح کے وقت وہ شہر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ معلوم ہوا دروازہ بند ہے، نہ کوئی شہر میں داخل ہو سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے۔ ناگ نے سوچا کہ گھوڑے پر شہر کی چار دیواری کا چکر لگانا چاہیے، شاید کہیں سے اندر جانے کا کوئی راستہ مل جائے۔ آخر اسے ایک تنگ سا راستہ نظر آیا جو ایک باغ میں داخل ہوتی نہر کے دہانے پر تھا۔ ناگ نے گھوڑے کو وہیں چھوڑ دیا اور خود اس تنگ راستے سے گزر کر شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر میں دن نکل چکا تھا، ہر طرف بڑی چہل پہل تھی۔ سارے شہر پر مجاہدین آزادی کا راج تھا۔ بے شک کچھ گنڈے بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، جنہوں نے بعض دکانیں لوٹ لی تھیں اور گھروں کو آگ لگا دی تھی۔ دوپہر تک ناگ شہر کی سڑکوں گلی کوچوں میں پھرتا رہا، اسے امبر کہیں دکھائی نہ دیا۔ شام کو وہ ایک سرائے میں آ گیا، اس کا قیام اسی سرائے میں تھا۔ دلی میں اسی طرح سے آوارہ گردی کرتے اسے تیسرا دن جا رہا تھا کہ ایک دن اس کا گزر شاہی قلعے کے قریب سے ہوا۔ قلعے کے اندر شاہی محلات کی بارہ اور برج اور گنبد دھوپ میں چمک رہے تھے۔ قلعے کی دیوار کے اوپر مغل فوج پہرا دے رہی تھی۔ قلعے کا بڑا دروازہ بند تھا، چھوٹی کھڑکی بھی بند تھی، ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ ناگ نے یہاں آ کر مجاہدوں کی جاسوسی کا خیال چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسے واپس سردار یا انگریز کمانڈر کے پاس جانا پڑا تو کہہ دے گا کہ شہر میں باغیوں نے بڑی تباہی کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہے گا۔ اب وہ امبر اور ماریا کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ امبر اس شہر میں کسی جگہ قیام رکھتا ہے۔ ناگ کو دلی میں آئے 7واں روز گزر رہا تھا۔ وہ ایک ہفتے کے لیے آیا تھا، ہفتے بعد اسے واپس جا کر رپورٹ کرنا تھی۔ امبر اور ماریا بھی اسے کہیں نہیں مل رہے تھے، چنانچہ وہ دلی سے واپس روانہ ہو گیا۔ انگریز فوج کے پڑاؤ پر جا کر ناگ نے یوں ہی رپورٹ کر دی کہ باغی بڑی زبردستی تیاریاں کر رہے ہیں، زبردست سی، اور شہر میں انگریزوں کے خلاف لوگوں میں بڑا جذبہ پایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ادھر ریاست پٹیالہ اور فیروز چھاؤنی سے انگریزوں کی حمایت میں سکھوں کی فوج بھی آ گئی۔ ان کے ساتھ توپیں بھی تھیں۔ انگریز کمانڈر نے دلی پر حملے کا حکم دے دیا۔ فوج دلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ ناگ بھی فوج کے ساتھ تھا۔ دلی میں باغیوں نے اچھی خاصی تیاری کر رکھی تھی، مگر شاہی محل میں سازشیں ہو رہی تھیں اور کچھ امیر وزیر انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ انگریزی فوج نے دلی شہر سے باہر پہنچ کر توپیں لگا دی اور گولہ باری شروع کر دی۔ شہر میں شور مچ گیا، انگریزی فوج آ گئی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گنڈوں نے مکانوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ مغل فوج نے بھی قلعے کی دیوار سے انگریزی فوج پر گولہ باری شروع کر دی۔ انگریزی فوج کو باہر سے مدد مل رہی تھی، مغل فوج شہر کے اندر بند تھی، اسے باہر سے کوئی مدد نہیں مل رہی تھی۔ انگریزوں نے کشمیری دروازے پر توپ کے گولے مار مار کر اسے توڑ دیا اور انگریزی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ شہر میں قہقہ مچ گیا۔ انگریزی فوج نے شہر میں داخل ہوتے ہی قتل عام شروع کر دیا۔ لوگوں نے باہر کو بھاگنا شروع کر دیا، مگر جو کوئی باہر نکلتا انگریزی فوج اسے قتل کر دیتے۔ گھوڑے گھروں میں جا کر روپیہ اور دولت طلب کرتے، اگر گھر والے دولت ان کے حوالے نہ کرتے تو وہ بندوق مار ڈالتے۔ امبر اپنے گھر میں چھپا بیٹھا تھا۔ تہہ خانے میں انگریز لڑکی الزبتھ چھپی بیٹھی تھی۔ گھوڑے گھر میں داخل ہوئے تو امبر نے الزبتھ کو ان کے حوالے کر دیا۔ الزبتھ نے کہا کہ ان لوگوں نے اس کی عزت اور جان بچائی ہے۔ گھوڑوں نے امبر خدا بخش اور اس کی بیوی اور بیٹے کو کچھ نہ کہا، وہ الزبتھ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ امبر نے کہا اب ہمیں بھی بابا جان یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ اگر دوسرے گھوڑے فوج کے سپاہی آ گئے تو ہم اپنی جان نہ بچا سکیں گے۔ خدا بخش نے کہا میری بیٹی کا جہیز یہاں پڑا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ امبر بولا آپ لوگ شہر سے باہر ہمایوں کے مقبرے میں چلے جائیں، میں یہاں رہ کر آپ کی بچی کی جہیز کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ خدا بخش اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شہر سے باہر نکل گیا۔ امبر اسی گھر میں رہا۔ سارے شہر میں گھوڑے فوج نے قبضہ کر لیا اور باغیوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کیا جا رہا تھا۔ دو انگریز اچانک دروازہ توڑ کر اندر آ گئے اور بندوق تان کر امبر سے بولا سونے چاندی کے زیور ہمارے حوالے کر دو۔ امبر نے کہا یہاں کچھ نہیں ہے بھائی، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس سونا چاندی کہاں؟
घोड़े तय खाने में उतर गए। वहाँ मुमताज़ बेगम के जहेज के सोने के जेवरात रखे थे। घोड़ों ने उन्हें उठा लिया। अंबर की तरफ देखकर बोले, कमीने, हमको धोखा दे रहे थे, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और घोड़े ने अंबर पर बंदूक का फायर कर दिया। गोली अंबर के सीने पर लगी और फिर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। घोड़ा मुंह फाड़े तकने लगा। दूसरे घोड़े ने फायर किया तो एक बार फिर ऐसा ही हुआ। अब तो घोड़ों के हाथों के तोते उड़ गए। तुम कौन हो? एक घोड़े ने पूछा। अभी बताता हूँ, अंबर ने कहा, और इसके साथ ही घोड़े के हाथ से बंदूक छीनकर दोनों घोड़ों पर फायर कर दी। दोनों घोड़ों की लाशें जमीन पर तड़पने लगी। अंबर तय खाने से निकलकर ऊपर आ गया। बंदूक और कारतूस की पट्टी वो अपने साथ ले आया था। उसने तय खाने को ताला डाला और शहर से बाहर निकलकर हुमायूं के मकबरे की तरफ चल पड़ा। उसका ख्याल था वो खुदा बख्श को जाकर कहेगा कि वो इसकी बेटी के जहेज की अब हिफाजत नहीं कर सकता। हुमायूं के मकबरे की जानिब कच्ची सड़क वीरान थी। जगह जगह शहरियों की लाशें पड़ी थी। शहर के दरवाजों में अंग्रेजों ने हुर्रियत पसंदों को फांसियों पर लटका रखा था। अंबर खामोशी से घोड़े पर सवार मकबरे की तरफ चलता चला गया। उधर बादशाह को भी अंग्रेज साजिश कर हुमायूं के मकबरे में पहुंचा चुके थे और अब उसे गिरफ्तार करके वापस ला रहे थे। खूनी गेट पर पहुंचकर अंग्रेज कमांडर हिंदसन ने मुगल शहजादों को कत्ल कर दिया और सरदार बहादुर शाह जफर को पेश किया। अंबर ये सब कुछ देख रहा था और खामोश था, क्योंकि उसे मालूम था ये तारीख का फैसला और इसे कोई नहीं रोक सकता। हुमायूं के मकबरे के बाहर लोग कैंप लगाकर पड़े थे। उसने खुदा बख्श को ढूंढ लिया और चाबियां उसके हवाले कर दी। अब वो इस शहर से जाना चाहता था, क्योंकि इस शहर में इसका दिल नहीं लगता था। वो दिल्ली से निकलकर लखनऊ आ गया। यहाँ भी अंग्रेज फौज ने मुहासरा कर रखा था। अंबर किसी न किसी तरह पहुँच गया। इतना खूबसूरत महलों, गुंबदों, मकबरों और बागों वाला शहर उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन यहाँ मौत के साए लहरा रहे थे। वो एक पुराने मकबरे के ठंडे कमरे में जाकर लेट गया। उसे नींद आ गई। आंख खुली तो शहर में तोपों की आवाज़ गूंज रही थी। बाहर निकलकर देखा कि शहर की दीवार एक जगह से टूट गई थी और अंग्रेज फौज अंदर दाखिल होते हुए कत्लेआम कर रही थी। लखनऊ में भी दिल्ली शहर वाली तबाही और कत्लेआम शुरू हो गया था। वो सारा दिन इस मकबरे में पड़ा रहा। रात हो गई तो फिर वहीं लेटकर सो गया। वो ऊँघ ही रहा था कि उसे आवाज़ें सुनाई दी। एक औरत बड़ी परेशानी से एक मर्द से कह रही थी, खुदा के लिए मुख्तार साहब, महल में जाकर मेरी बच्ची को इन जालिम अंग्रेज़ों की कैद से बचा लाओ, नहीं तो मैं इसी मकबरे में अपनी जान दे दूंगी। मर्द कह रहा था, बेटी आलम जान, मैंने बहुत कोशिश की मगर शहजादी का कोई सुराग ना मिला। खुदा जाने जालिम उसे कहाँ ले गए हैं। औरत ने कहा, वो शाही महल के मेहमान खाने में ही होंगे। अंग्रेज कमांडर इस जगह उतरा है। सब शहजादियों को इसमें मेहमान खाने में कैद कर रखा है। तुम जाओ, नहीं तो मैं खुद जाती हूँ। खुदा के लिए ऐसा ना करना आलम जान, शाही खानदान की तुम एक निशानी रह गई हो। तुम ठहरो, मैं चाहता हूँ अगर मैं वापस ना आया तो समझ लेना कि कत्ल हो गया हूँ। खुदा ना करे ऐसा हो। अंबर बड़ी खामोशी से इन लोगों के सामने जाकर खड़ा हो गया। दिए की रोशनी में उसने देखा कि एक पुख्ता उम्र की औरत रो रही है, जिसके चेहरे पर मलकाओं जैसा वकार था। मर्द बूढ़ा था, इसे हौसला दे रहा था। अंबर को सामने देखकर मर्द ने खंजर निकाल लिया। अंबर ने कहा, बाबर जान, मैं तुम लोगों की मदद करने यहाँ आया हूँ। अंबर ने मुंतसर अल्फाज में अपना तारुफ करवाया कि वो ताजर है और लखनऊ में तजारत के लिए आया था। गदर हो गया तो इस मकबरे में छुपकर जिंदगी के दिन गुजार रहा हूँ। मालूम हुआ कि वो औरत शाही खानदान की है और अंग्रेज़ों ने इसके महल को लूट कर उसकी बेटी शहजादी जहां आरा को कैद कर लिया है। आलम जान और मुख्तार उसे ताज्जुब से देखने लगे, मगर अंबर ने थोड़ी बातें की तो इनका शक दूर हो गया और वो बखुशी अंबर को शहजादी जहां आरा की तलाश में रवाना करने पर तैयार हो गए। लेकिन आलम ने कहा, बेटे इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा है। अंबर बोला, मेरी जान की आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। शहर में लूटमार मची थी, कई जगहों पर आग भी लगी थी, धुआं मकान से उठ रहा था। अंबर इस वक्त का एक आम मुगल ताजर के लिबास में था। सर पर पगड़ी थी, चूड़ीदार पजामा था, अंगरखा और कमर के गिर्द लिपटा हुआ टपका था। एक पिस्तौल उसकी कमर के साथ बंधा था। जिस शाही महल के शाही मेहमान खाने में अंग्रेज कमांडर ने अपना दफ्तर बना रखा था और जिसके तय खाने में शहजादी जहां आरा कैद थी,
اس کے بارے میں مختار بیگم نے امبر کو رستہ بتا دیا تھا۔ انگریز فوج شہر کے گلی کوچوں میں گشت لگا رہی تھی۔ کئی چوکوں میں امبر نے لوگوں کو پھانسیوں پر لٹکتے دیکھا۔ وہ خاموشی سے سر لپیٹے شاہی محل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ آخر وہ شاہی محل پہنچ گیا۔ سرخ پتھروں کی شاندار عمارت تھی جس کے اوپر گھوڑوں کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ باہر گھوڑا فوج پہرا دے رہے تھے۔ سوچنے لگا کہ اندر کیسے جائیں، کیوں کر جائے۔ ابھی باہر ہی گھوم رہا تھا کہ ایک انگریز نے اسے پکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ ادھر کیا کر رہے ہو؟ امبر نے کہا، میں تاجر ہوں، جڑی بوٹیوں کی تجارت کرتا ہوں۔ یہاں میری ایک بہن رہتی تھی، اس کی تلاش میں آیا ہوں۔ گھوڑے سپاہی نے ایک زوردار مکہ امبر کی گردن پر مارا اور بولا، کالے سور، جھوٹ بکتا ہے۔ صاف کیوں نہیں کہتا کہ ہمارے کمانڈر کو قتل کرنے آیا ہے؟ یہ پستول کس لیے ساتھ رکھا ہے؟ گھوڑے نے امبر کا پستول چھین لیا اور اسے پکڑ کر انگریز کمانڈر کے پاس لے گیا۔ سر، یہ کوئی جرائم پیشہ آدمی ہے، مشکوک حالت میں ہمارے ہیڈ کوارٹر کے آس پاس گھوم رہا تھا۔ انگریز کمانڈر نے اپنی لمبی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، اسے قید میں ڈال دو۔ پھر بولا، ٹھہرو ذرا، اور امبر کی طرف گھور کر بولا، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ یہاں کیا کر رہے تھے؟ امبر نے وہی بات پھر سے دہرا دی کہ تاجر ہوں، بہن کی تلاش میں آ گیا تھا۔ گھوڑے کمانڈر کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تلوار کی نوک امبر کے سینے پر رکھ کر کہا، کیا تمہیں معلوم ہے یہاں کا جو شاہی خزانہ کس محل میں دفن ہے؟ تم ضرور خزانے کی تلاش میں آئے ہو۔ امبر اس کا منہ تکنے لگا۔ بات یہ تھی کہ انگریزوں نے احد کے شاہی محلات میں قبضہ کر لیا تھا۔ انہیں لوٹ مار میں کروڑوں کے زیورات اور جواہرات ملے تھے، لیکن شاہی احد کا شاہی خزانہ کہیں نہیں مل رہا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ حضرت محل نے خزانے کو شاہی محل کے کسی خاص تہہ خانے میں دفن کر کے اس کا نقشہ اپنے خاص ملازم کو دے کر وہاں سے بھگا دیا۔ امبر نے کہا، جناب، مجھے خزانے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ انگریز کمانڈر نے امبر کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ امبر کے لیے یہ بے عزتی ناقابل برداشت تھی۔ اس نے انگریز کے منہ پر ایک ایسا موقع جواباً مارا کہ وہ الٹ کر میز کی دوسری جانب گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ سپاہیوں نے اسے پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا اور مارنا شروع کر دیا۔ بھلا امبر پر مار پیٹ کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے امبر کو مارا اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ سب ہی حیران تھے کہ امبر پر مار پیٹ کا اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ اتنے میں کمانڈر کو ہوش آ گیا۔ اس نے غضبناک ہو کر امبر کو دیکھا اور کہا، اسے قید کر دو، صبح میں اسے اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا۔ امبر کو قید خانے میں لے جا کر قید کر دیا گیا۔ امبر اس خیال سے قید میں پڑ گیا کہ شاید اس بہانے اسے شہزادی جہاں آرا کی کوئی خبر مل جائے۔ قید خانہ کیا تھا؟ بس ایک پتھر کے فرش والی کوٹری تھی جس میں دن کے وقت بھی اندھیرا تھا۔ ایک گھوڑا پہرا دے رہا تھا۔ امبر کچھ دیر خاموش بیٹھا، سوچتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے پہرے دار کو آواز دے کر کہا، گھوڑا صاحب، میری ایک بات سنو گے؟ پہلے تو پہرے دار گھوڑے نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب امبر نے بار بار اسے آوازیں دی تو وہ گالی دیتا کوٹری کی سلاخوں کے پاس آ کر بولا، بولو، کیا بکتا ہے تم؟ امبر نے کہا، دیکھو مسٹر، مجھے معلوم ہے کہ شاہی خاندان کا خزانہ کس جگہ دفن ہے۔ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ شہزادی جہاں آرا کس جگہ قید ہے تو میں تمہیں خزانے کا نقشہ بتا دوں گا۔ گھوڑے سپاہی نے کہا، خزانہ کس جگہ دفن ہے پہلے بتاؤ۔ امبر جھٹ کہنے لگا، خزانہ اسی تہہ خانے میں ایک خفیہ جگہ پر دبایا گیا ہے۔ تم مجھے شہزادی کے پاس لے چلو، میں تمہیں خزانے کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ گھوڑے سپاہی نے سوچا کہ اسے شہزادی کے پاس لے جا کر خزانے کا پتہ پوچھتے ہیں، بعد میں اسے پھر گرفتار کر لیں گے، آخر یہ کیا کر لے گا؟ نہتا ہی تو ہے۔ جبکہ گھوڑے سپاہی کے پاس بندوق اور تلوار بھی تھی۔ گھوڑے نے امبر کو کوٹری سے نکال کر کہا، آؤ میں تمہیں شہزادی کے پاس لیا چلتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتا دو کہ خزانہ کہاں ہے۔ امبر کوٹری سے نکل کر گھوڑے سپاہی کو ایک جگہ تہہ خانے میں لے گیا اور بولا، خزانہ اس جگہ دفن ہے۔ اب بتاؤ کہ شہزادی کہاں ہے؟ گھوڑے سپاہی نے مشعل کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھا اور کہا، شہزادی اوپر والے برج میں قید ہے، مگر تمہیں خزانہ کھود کر نکالنا ہوگا۔ جب مجھے خزانہ دکھاؤ گے تو میں تمہیں اوپر برج میں شہزادی کے پاس لے چلوں گا۔ امبر کے لیے بس اتنی اطلاع کافی تھی کہ شہزادی اوپر برج میں قید ہے۔ اس نے کہا کہ مسٹر انگریز، ہم تو اوپر جاتے ہیں شہزادی کے پاس، اب تم یہاں خزانے کے ساتھ ٹکرے مارتے رہو۔ سپاہی غصے میں آ گیا، سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ جٹ تلوار نکال کر امبر کی طرف بڑھا۔ امبر نے ہنس کر کہا، مسٹر انگریز، ہمیں تمہارے بہن بھائی پر ترس آتا ہے جو انگلستان میں تمہارا انتظار کرتا ہے۔
ہمارے ہاتھ سے مت مڑو، ہمیں اوپر جانے دو۔ بھلا گھوڑا کب مانتا تھا؟ اور پھر اگر قیدی یوں بھاگ جاتا تو کمانڈر تو اسے قید کر لیتا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ خزانے کا پتہ پوچھ کر اسے پھر سے بند کر دے گا۔ وہ امبر کی طرف تلوار لے کر بڑھا۔ امبر نے ہاتھ بڑھا کر تلوار پھل کی طرف سے پکڑ لی۔ اب گھوڑا تلوار کھینچ رہا تھا تاکہ امبر کا ہاتھ کٹ جائے، لیکن تلوار تو گویا کسی شکنجے میں آ گئی تھی۔ امبر نے ایک جھٹکا دیا، تلوار ٹوٹ کر گر پڑی۔ گھوڑے نے بندوق کا منہ امبر کی طرف کر دیا۔ امبر نہیں چاہتا تھا کہ بندوق کی آواز سن کر اوپر سے کوئی نیچے آ جائے۔ اس نے جلدی سے پکڑ کر کھینچا۔ گھوڑا زمین پر گرا۔ امبر نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ گھوڑے سپاہی کو یوں لگا جیسے کسی ہاتھی نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ دیا ہو۔ اس کا سانس بند ہو گیا اور وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا، مگر امبر کے پاؤں کے نیچے سے نکل نہ سکا، یہاں تک کہ اس کا دم نکل گیا۔ امبر نے گھوڑے سپاہی کی لاش کو اسی جگہ چھوڑا اور دیوار کے ساتھ چلتا چھپ کر محل کے اوپر آ گیا۔ چھت کے کونے پر ایک برج بنا تھا، اس کا دروازہ بند تھا۔ رات ہو گئی تھی اور شاہی محل کے کونوں میں مشعلیں روشن تھی، وہاں تک روشنی کم آ رہی تھی۔ امبر برج کے دروازے پر آ گیا، دروازہ بند تھا اور تالا لگا تھا۔ امبر نے منہ کباڑ کے ساتھ لگا کر آواز دی، جہاں آرا شہزادی اندر ہے کیا؟ اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، کون ہے باہر؟ امبر نے کہا، گھبراؤ نہیں شہزادی، مجھے تمہاری والدہ نے بھیجا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امبر نے لوہے کے مضبوط تالے کو ایک ہی جھٹکے سے مروڑ کر پھینک دیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آ گیا۔ دیے کی روشنی میں ایک نہایت خوبصورت مگر اداس لڑکی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ امبر کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ امبر نے کہا، زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، تمہاری والدہ شہر سے باہر مختار کے ساتھ ایک خانقاہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، میں بڑی مشکل سے تمہارے پاس پہنچا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ شہزادی پہلے تو ذرا ہچکچائی، پھر امبر کے یقین دلانے پر اس کے ساتھ چل پڑی۔ امبر چھتو چھت ہوتا اسے لے کر شاہی محل کے عقب میں آ گیا۔ یہاں آموں کا باغ تھا، ایک درخت کی شاخیں محل کے چھت پر جھکی ہوئی تھیں۔ امبر نے یہاں سے شہزادی کو نیچے اتارا اور خود بھی اتر آیا۔ رات گہری ہو گئی تھی، سپاہی چاروں طرف پہرا دے رہے تھے۔ شہر میں کہیں کہیں مکانوں کو اب بھی آگ لگی تھی، دور سے کسی وقت گولی چلنے کی آواز آ جاتی تھی۔ امبر نے شہزادی کو ساتھ لیا اور چلنے لگا۔ شہزادی نے کہا، بھائی تم ان راستوں سے بے خبر ہو، میں یہ سارے راستے جانتی ہوں، اگر اس وقت ہم گئے تو پکڑے جائیں گے۔ امبر نے سوچا کہ شہزادی ٹھیک کہتی ہے، شہر میں چھپے انگریز فوج کے سپاہی پھر رہے ہیں چپے چپے پر، وہ کس کس سے اسے بچاتا پھرے گا؟ اس نے پوچھا، پھر کیا کریں؟ شہزادی نے قدرے رک کر کہا، یہاں قریب ہی ایک مزار ہے، اس کے متولی کی بیٹی ہماری نوکرانی تھی، ہم وہاں جا کر پناہ لیتے ہیں، پھر کل بیس بدل کر وہاں سے نکل چلیں گے۔ امبر کو یہ ترکیب پسند آ گئی۔ شہزادی اسے مزار میں لے کر آ گئی۔ اس کی بیٹی نے شہزادی کو جھک کر ادب سے سلام کیا اور رونے لگی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے شہزادی کو زندہ سلامت دکھایا۔ شہزادی نے سارا حال بتا دیا کہ وہ رات آرام کریں گے اور صبح بیس بدل کر وہاں سے نکل جائیں گے۔ رات گزر گئی اور دوسرے دن وہاں قیامت برپا ہو گئی، کیونکہ شاہی قید سے شہزادی اور امبر ایک انگریز کو ہلاک کر کر غائب ہو گئے تھے۔ چاروں طرف فوج آ گئی اور گاڑے گاڑے تلاشی لینا شروع کر دیا۔ اب وہ پریشان ہو کے باہر نکلنا خطرناک تھا۔ آپ لوگوں کا یہاں رہنا درست نہیں ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو قبرستان میں ایک کوٹری ہے جہاں پرانا کھاٹ کباڑ پڑا رہتا ہے، میری مانیے وہاں چلے جائیں، جب ذرا امن ہو جائے گا یہاں بلا لیا جائے گا۔ امبر نے سوچا کہ بڑے میاں کو اپنی جان کی فکر ہے اور پھر جوان بیٹی کا باپ ہے، ٹھیک سوچتا ہے، کہیں بیچارے کی عزت برباد نہ ہو جائے۔ وہ شہزادی کو لے کر قبرستان کی پرانی کوٹری میں آ گیا۔ اس کوٹری کی دیوار اور چھتوں پر جنگلی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں اور دور دور سے وہ گھاس پھونس کا ڈھیر معلوم ہوتی تھی۔ متولی نے انہیں کھانے پینے کے لیے سب کچھ پہنچا دیا تھا۔ دوپہر کے بعد وہاں گھوڑا سپاہی آ گئے، انہوں نے متولی کے گھر کی ساری تلاشی لی، پھر قبرستان میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے۔ یہ کل 4 گھوڑے تھے، بندوقیں تلواریں کندھوں پر تھیں۔ امبر اور شہزادی درخت دل کے ساتھ دروازے کے سوراخ سے لگے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک سپاہی باقی تینوں سپاہیوں سے الگ ہو کر کوٹری کی طرف آ گیا۔ امبر نے آنکھیں بند کر کر دل میں کہا، اف، کم بخت کی موت اسے میری طرف لے آئی ہے۔ سپاہی نے دروازے کو جھک کر دیکھا۔ امبر نے دروازہ کھول دیا، اندر آ جاؤ انگریز صاحب۔ انگریز بڑا حیران ہوا، امبر کو تکنے لگا، کون ہو تم؟ سر، میں ایک مردہ ہوں، ابھی قبر سے باہر نکلا ہوں کہ آپ کا استقبال کروں۔
اس سے پہلے کہ انگریز سپاہی اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا، امبر نے اسے گردن سے دبوچ دیا اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ امبر نے اسے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد باقی 3 سپاہی اپنے ساتھی کو آوازیں دینے لگے۔ شہزادی کو چھوڑ کر وہ اپنے ساتھی کو تلاش کرنے لگ گئے۔ پھرتے پھراتے وہ بھی کم وقت جھونپڑی کے پاس آ گئے۔ انہوں نے جھاڑیوں کے ایک طرف ہٹا کر دیکھا کہ پرانی سی کوٹری کا دروازہ ہے تو اسے زور سے ٹھوکر ماری، دروازہ کھل گیا۔ امبر نے شہزادی جہاں آرا کو کونے میں گھاس کے ڈھیر تلے چھپا دیا تھا۔ امبر باہر نکل آیا۔ گڈ مارننگ انگریز سر۔ سپاہی امبر کا منہ تکنے لگے۔ ویل، تم کون ہو کالا آدمی؟ امبر نے جھک کر کہا، سر میں وہ سامنے والی قبر کا مردہ ہوں۔ اس کوٹری میں تھوڑی سی گھاس کے لیے آ گیا تھا۔ اگر حکم ہو تو آپ کو گھاس پیش کروں؟ سپاہی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ویل، کوئی پاگل آدمی ہے یہ، سپاہی بولا۔ ایک سپاہی نے کہا، لیکن ہمیں کوٹری کی تلاشی لینی چاہیے، ہو سکتا ہے ہمارا ساتھی اس پاگل نے چھپا رکھا ہو۔ امبر پرے ہٹ گیا۔ ضرور تلاشی لیں ہماری کوٹری کی، مگر اس کوٹری میں آپ لوگوں کو سوائے ملک الموت کے اور کوئی نہیں ملے گا۔ بکواس بند کرو اپنی پاگل آدمی، سپاہی نے امبر کی گردن پر بندوق کا دستہ مارتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ امبر گر پڑے گا، لیکن وہ چٹان کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ دوسرے 2 سپاہی گھاس کے خشک ڈھیر کو تکنے لگے۔ اس میں ضرور کوئی چھپا ہے، سالہ گھاس ابھی ملا تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی کی چیخ نکل گئی۔ دوسرے ساتھی کی لاش پڑی تھی۔ سارا کام خراب ہو گیا تھا۔ امبر نے بڑی کوشش کی کہ ان گھوڑے سپاہیوں کی جان بچ جائے اور وہ خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ اب یہ بات ناممکن ہو گئی تھی۔ دونوں گھوڑے سپاہیوں نے امبر کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس کو اسی جگہ قتل کر دو، یہ ہمارے ساتھی کا قاتل ہے، امبر نے مسکرا کر کہا۔ مسٹر انگریز، ہماری ایک بات دھیان سے سنو۔ تم لوگوں کو اگر اپنی فوج کا سارا توپ خانہ بھی لے کر آئے گا تو ہمیں نہیں مار سکے گا۔ ہم تمہاری جان بخشی کرتا ہے، تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ ضدی اکڑو سپاہی امبر کی بات مان لیتے تو ان کی جان بچ جاتی، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ مرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک گھوڑے نے انگریز کے سر پر زور سے بندوق کا دستہ مارا۔ دستہ ٹوٹ گیا، مگر امبر کے سر پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ امبر مسکرا کر بولا، میں نہ کہتا تھا کہ تم مجھے نہ مار سکو گے، ابھی وقت ہے، چپ چاپ واپس چلے جاؤ۔ ایک گھوڑا سپاہی بولا، منہ کیا دیکھتے ہو جوان، گولی چلا دو۔ سپاہی جوان نے امبر کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ گولی امبر کے سر ٹکرا کر نیچے گر پڑی۔ امبر کو اب غصہ آ گیا۔ بولا، بدبختو، تم حد سے بڑھ گئے ہو، اب میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امبر نے آگے بڑھ کر ایک گھوڑے کے ہاتھ سے بندوق چھین لی، مگر یہ بندوق خالی تھی۔ دوسرے گھوڑے نے تلوار لہرا کر امبر کے سینے پر ماری۔ تلوار ٹن کی آواز پیدا کر کر ٹوٹ گئی۔ گھوڑے سپاہی حیران رہ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ امبر نے شہزادی جہاں آرا کو آواز دی، شہزادی تم بھی گھاس کے نیچے سے نکل آؤ، اب معاملہ کھل گیا ہے تو ذرا یہ تماشا تم بھی دیکھ لو۔ شہزادی جہاں آرا خشک گھاس کے گٹے پر پڑے ہٹا کر باہر نکل آئے۔ سپاہی اسے دیکھ کر اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ پکڑ لو شہزادی کو بھی۔ 2 سپاہی اس کی طرف بڑھے۔ امبر نے ایک سپاہی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر گھمایا اور پوری طاقت سے دوسرے سپاہی پر دے مارا۔ دونوں سپاہی ایک دوسرے پر گر کر مر گئے۔ ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی، دوسرے کی گردن ٹوٹ گئی۔ تیسرے سپاہی نے امبر پر حملہ کر دیا، اس کا حملہ بیکار تھا۔ امبر نے اسے گردن سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ امبر نے جہاں آرا سے کہا، جہاں آرا بہن، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جہاں آرا نے کہا، لیکن دن کی روشنی میں۔ کوئی بات نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ امبر نے ایک سپاہی کی وردی خود پہنی، دوسرے سپاہی کی وردی جہاں آرا شہزادی کو پہنائی اور قبرستان سے باہر نکل کر شاہی باغ کے مقبرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کسی نے انہیں نہ پہچانا، بلکہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈر کر پڑے ہٹ جاتے تھے۔ جب امبر شہزادی کو لے کر مقبرے میں پہنچا تو انہیں شہزادی کی ماں اور مختار بھی نہ پہچان سکے۔ ایک بار تو وہ بھی ڈر گئے کہ انگریز سپاہی جانے کیا کرنے وہاں آئے ہیں۔ امبر نے کہا، میں آپ کی بیٹی کو لے آیا ہوں۔ عالم جان نے امبر کا ماتھا چوما، دعائیں دی۔ وہ رات انہوں نے یہ سوچتے بسر کر دی کہ انہیں وہاں سے کس طرف جانا چاہیے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ مختار کے ہاں بہار کے صوبے میں چلے جائیں اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو واپس آ جائیں۔ دوسرے دن یہ لوگ امبر سے مل کر چلے گئے۔ امبر بھی وہاں سے نکل کر کلکتے کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ وہاں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کلکتے کی جانب گھوڑا گاڑیاں چلتی تھیں، کیونکہ ہندوستان میں ابھی ریل گاڑی چلنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ لکھنؤ شہر سے باہر ایک پڑاؤ تھا جہاں سے گھوڑا گاڑیاں اور قافلے بنگال کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ امبر کے پاس کافی پیسے تھے، وہ ایک قافلے میں شریک ہو گیا۔
یہ قافلہ آدھی رات کے بعد بنگال کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ قافلے کے مالے نے امبر سے پوچھا، نوجوان تم کہاں سے آئے اور کہاں جاؤ گے؟ ہمیں ہر ایک کا پورا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ امبر نے انہیں بھی یہی کہا کہ وہ جڑی بوٹیوں کا تاجر ہے اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں بنگال کے جنگلوں کی سیر کرنا چاہتا ہے۔ امبر نے 6 اشرفیاں قافلے والے کو ادا کر دیں۔ اسے ایک الگ گھوڑا دے دیا گیا۔ رات جب آدھی گزر گئی تو قافلے کے چلنے کا اعلان ہو گیا۔ لکھنؤ میں امبر کا جی نہ لگا۔ اس نے سنا تھا کہ بنگال میں اتنی افراتفری نہیں ہے، شاید وہاں ناگ اور ماریا سے ملا جا سکتا ہے۔ امبر کے دل میں بس ایک ہی خیال اور لگن تھی کہ کسی طرح سے ناگ اور ماریا سے ملاقات ہو جائے۔ اتنا اسے یقین تھا کہ اگر وہ طریقے 800 سال پیچھے چھوڑ کر آگے نکل آیا تو ناگ اور ماریا بھی 800 برس کی چھلانگ لگا کر طریق اوراق سے آگے نکل آئے ہوں گے اور وہ بھی امبر کی تلاش میں اس ملک میں پھر رہے ہوں گے۔ ساری رات سارا دن قافلہ چلتا رہا۔ دوسرے دن رات کو قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ سارا دن آرام کیا اور رات کو پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ آگے کیا ہوا؟ ناگ نے گدر میں کیا کیا دیکھا؟ کن پراسرار لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی؟ امبر کو کلکتے جا کر کیسے حالات پیش آئے؟ ماریا بحری جہاز میں سفر کرتے ہندوستان پہنچی تو کیا دیکھا؟ یہ سب کچھ آپ اس ناول کی اگلی قسط یعنی 56 قسط میں ملاحظہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹس۔